اللہ فرماتا ہے، فرما دیجئے اے محبوب، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یعنی میری پیروی کرو۔ تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے خالق کائنات، اے مالک مولا، ہمیں پالنے والا تو ہے، ہمیں رزق عطا فرمانے والا تو ہے، ہمیں رزق دینے والا تو ہے، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلانے والا تو ہے، ہمیں جنت دینے والا تو ہے، ہمیں جہنم سے بچانے والا تو ہے، ہمیں شیطان کی شر سے بچانے والا تو ہے، ہمیں دشمن کی شر سے بچانے والا تو ہے۔ تو پھر یوں کہتا کہ میری عبادت کرو، اپنے محبوب کی اتباع کا کیوں کہا؟ تو ہم تیری بات مان کر تیرے محبوب کی اتباع کرتے ہیں تو تو ہمیں انعام کیا عطا فرمائے گا؟ آواز آتی ہے، اے میرے بندے، اگر تو نے میری بات مان کر میرے محبوب کی اتباع کی تو میں تجھے وہ انعام دوں گا جو دنیا کے ذرے ذرے کی خواہش ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، دنیا کے ذرے ذرے کی کیا خواہش ہے؟ آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، شجر و حجر جھکتے ہیں تو کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے مولا تو راضی ہو جا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھرتے تھے تو کہتے تھے مولا تو راضی ہو جا۔ اسی طرح عابد عبادت کرتا ہے تو کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا۔ راکع رکوع کرتا ہے تو کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا۔ اسی طرح نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال سب کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ اور اللہ فرماتا ہے، اگر اے میرے بندے، اگر تو نے میری بات مان کر میرے محبوب کی اتباع کی تو میں خود خدا ہو کر کہتا ہوں یحببکم اللہ، میں خدا ہو کر تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ رب فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اس واسطے کہا جاتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔